آج ہم حاضر ہیں ارجائے ارکان کے ساتھ۔ ارجائے ارکان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 حرفی، 3 حرفی، 4 یا 5 حرفی الفاظ شامل ہیں۔ اب سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ 2 حرفی کون سے اور ان کو کیا کہا جاتا ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے سبب۔ سبب کی 2 اقسام ہیں، سبب خفیف، سبب ثقیل۔ اب سبب خفیف جو ہے اس میں ایک لفظ متحرک ہوتا ہے، ایک حرف متحرک ہوتا ہے جبکہ دوسرا ساکن ہوتا ہے۔ متحرک سے مراد ہے زبر، زیر یا پیش ہوتی ہے، جیسے کہ دل، دل کے نیچے دال کے نیچے زیر ہے، لام ساکن ہے۔ دل، کب، جا، کل، یہ تمام سبب خفیف کی مثالیں ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ہم سبب ثقیل کی، متحرک اور متحرک، یعنی کہ 2 حروف متحرک ہی ہوں گے۔ اب 2 حروف متحرک ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے آگے کوئی ایک ایسا حرف ہوگا جو ساکن ہوگا، یا پھر اگر ساکن نہ ہو تو وہ مرکب حروف ہوگا۔ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کون سا حرف آئے گا۔ اب جیسے دل کی مثال میں نے آپ کو سبب خفیف میں دی کہ ایک اس کا متحرک ہے جبکہ دوسرا ساکن ہے، اسی طرح سے ہم اگر دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی متحرک ہیں، دل کی ہی مثال دیکھ لیتے ہیں، دل ناداں۔ اب دال کے نیچے بھی زیر آ گئی، لام کے نیچے بھی زیر ہے، جبکہ اس سے اگلا آنے والا جو مکمل لفظ ناداں ہے اس میں بھی نون کے اوپر زبر ہے۔ تو یہ شروع والے 2 حروف جب اس طرح سے متحرک ہوں اور کسی کے ساتھ مل کے مرکب بنا رہے ہوں تو وہ سبب ثقیل کے تحت آتے ہیں۔ یہ زیادہ تر الفاظ ترکیب کی صورت میں ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب آگے آتے ہیں ہم 3 حرفی پہ۔ 3 حرفی کو وتد کہا جاتا ہے۔ وتد کی اقسام ہے، سب سے پہلے وتد مجموع۔ وتد مجموع، مجموع کا مطلب ہی جمع ہے، یعنی کہ متحرک، متحرک اور ساکن، یعنی پہلے 2 حروف متحرک ہوں گے، زبر زیر پیش میں سے اپنے اوپر کچھ رکھتے ہوں گے، اور تیسرا حرف ساکن ہوگا، جیسے قلم، جلن۔ اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں جن میں پہلے 2 پہ زبر زیر پیش ہے اور تیسرا ساکن ہے وہ وتد مجموع کہلاتا ہے۔ جب ہم شعر کی تقریر کرتے ہیں تو ہم ان الفاظ کو ہی دیکھتے ہیں کہ کون سا حرف، کون سا لفظ سبب خفیف ہے، کون سا وتد مجموع ہے، کون سا کس وزن پہ پورا ہوتا ہے، اور اسی حساب سے ہم شعر کی تقریر کرتے ہیں۔ ان الفاظ کو ہم مختلف حصوں میں بانٹ لیتے ہیں اور پھر بانٹنے کے بعد ان کو ان ارکان کے تحت جمع کرتے ہیں۔ اب وتد مفروق ہے۔ وتد مفروق میں کیا ہے کہ ایک لفظ زبر زیر پیش میں ہوتا ہے، دوسرا نہیں ہوتا، پھر تیسرا زبر زیر پیش کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ متحرک، ساکن اور متحرک۔ اس میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ زیادہ تر تراکیب کی صورت میں ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسے عقل ہے، عقل اکیلا پڑھیں گے تو پھر تو دونوں حروف ساکن ہیں، لیکن اگر عقل کل تو پھر یہ دوسرے لفظ کے ساتھ مل کے ترکیب بنا رہا ہے، اور پہلا اس میں متحرک ہے، دوسرا ساکن ہے، جبکہ تیسرا دوسرے لفظ کے ساتھ ملنے کی وجہ سے دوبارہ متحرک ہو گیا۔ اسی طرح شام غم، اس میں شا متحرک اور ساکن، جبکہ میم کے نیچے دوبارہ سے زیر ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ دوسرے کے ساتھ ترکیب بنا رہا ہے اور متحرک، ساکن اور متحرک کے تحت ہے، تو یہ وتد مفروق ہے۔ پھر آتا ہے 4 یا 5 حرفی فاصلہ۔ 4 یا 5 حرفی فاصلہ یعنی کہ 4 حروف یا پھر 5 حروف۔ 4 حروف والے کو ہم کہیں گے فاصلہ صغریٰ، جس میں پہلے 3 حروف متحرک ہوں گے جبکہ چوتھا ساکن ہوگا، اور جس میں پہلے 4 حروف متحرک ہوں گے، 5واں ساکن ہوگا، وہ فاصلہ کبریٰ ہوگا۔ صغریٰ یعنی چھوٹا یا کم، کبریٰ یعنی بڑا یا زیادہ۔ تو اسی طرح سے فاصلہ صغریٰ کیا ہے کہ پہلے 3 متحرک اور چوتھا ساکن، جیسے باخدا 4 حروف والا لفظ ہے، 3 متحرک ہیں اور 1 ساکن ہے۔ اسی طرح سے فاصلہ کبریٰ 4 متحرک ہیں اور 5واں ساکن ہے، جیسے ایک لفظ ہے متحرک، اسی لفظ کو ہم مثال بنا سکتے ہیں متحرک۔ یہ بالکل فاصلہ کبریٰ کے لیے بالکل ٹھیک مثال ہے۔ 5 حروف والا لفظ ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھے جی ارجائے ارکان۔ ارجائے ارکان کے علاوہ اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں بحر متقاری مسمن سالم اور بحر رمل مسمن، بحر رمل مسمن محذوف، بحر رمل مسمن مکسور، ان کی بھی ہم تقریر کریں گے انشاءاللہ، آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں مل جائے گی۔ اور اس سے ریلیونٹ، اس سے منسوب آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، علم بیان، علم بدیع یا علم عروض۔ اور اس کے علاوہ جو اور بھی ہمارے کورس ٹائٹلز ہیں، نثری اسالیب ہیں، سر سید احمد خان کی فکری جہاد، یا اور بھی سمیسٹرز کے باقی جتنے بھی ہیں، جدید اردو نظم، کلاسیکل غزل، ان سب کے بارے میں آپ کا کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی نوٹس درکار ہو، آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔
اجازت دیں، اللہ حافظ.